السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ اچھے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے بچوں، ہم جیسا کہ تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے مینجمنٹ نصری میدھوی جونیئر کالج کی انتظامیہ کے اصرار سے ایک نئی چیز ہم چلا رہے ہیں، وہ ہے کوشچن پیپر، ہاؤ ٹو رائٹ، کیسا لکھیں کوشچن پیپر، اور کوشچن پیپرس میں کیسا لکھنا چاہیے، بچوں کو آسانی کیسا فراہم ہو۔ مینجمنٹ کا یہ اصرار ہے کہ بچوں کو آسان سے آسان فہم میں بتایا جائے تاکہ بچے پورے مانوس ہو جائیں اور ان کے اندر سے جو خوف ہے امتحان کا وہ جاتا رہے۔ اس پر ہم کلاسز چلا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو بغور سماعت فرمائیے، کیونکہ یہ اہم ہے۔ ہم جو ہے پورا جیسا کہ ایک ہنی بی کئی پھولوں سے رس کو چوس کر شہد بناتی ہے اور وہ جو رہتا ہے یہ پورے پھولوں کی اصل ہے، اسی طرح سے ہم بھی پروز، پوئٹری، نان ڈیٹیل گرامر کا جتنا بھی اصل ہے نکال کے اس کا جو جوز ہے، اس کا جو شہد ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو بغور سنیں، بغور دیکھیں اور اس پہ عمل کریں تاکہ آپ امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو جائیں، یا وہ نمبرات آپ کو حاصل ہو جائیں جس کے متمنی آپ کے اساتذہ اور آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ ایسے نمبرات ہونا، اور آپ کے ٹیچر چاہتے ہیں، آپ کے پروفیسر چاہتے ہیں، لیکچرر چاہتے ہیں کہ ایسے نمبرات ہونا۔ ویسے نمبرات اگر آپ کو ہونا ہے تو وہ جیسا بتا رہے ہیں اس پہ عمل کیجئے برائے مہربانی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، ہم سیکشن 5 کر چکے تھے، اب ہم سیکشن نمبر 6 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سیکشن نمبر 6 میں کیا کرنا ہے صاحب ہم کو؟ سیکشن نمبر 6 سوروں اور پروں سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں اس کا انوٹیشن کرنا ہے، اس کے ریفرنسز کرنا ہے۔ ہم آپ کو سوال کیسا دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے، پھر اس کا جواب آپ کو کیسا دینا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ جو ہے سیکشن نمبر 6، give the reference to context for any two of the following sentences۔ یہ یاد رکھیے، sentences in Arabic۔ ہم آپ کو جو ہے پروز میں سے جو سورے اور پروز سے مشتمل ہے، سورے اور پروز سے مشتمل ہے، کوشچنس دیں گے، اس کو آپ کو عربی میں سوال ہوگا، جواب بھی عربی میں دینا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو پیپر ہے اس میں بتایا گیا ہے، فرسٹ پیپر میں نمبر 1 4 کوشچن ہے، دیکھیے آپ، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، یہ سوال ہے، اس کا جواب ہم کو دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صاحب نمبر 2 یہ بھی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد۔ اسی طرح سے نمبر 3 ہے، کان عبد الکلام، کان عبد الکلام
دو سوروں سے ایسا رول ہے کہ 2 سوروں سے اور 2 لیسن سے آئیں، مگر ایسا دیکھنے میں آیا ہے میرے تجربے میں کہ کبھی 3 سوروں سے بھی لیے گئے اور 3 لیسن سے بھی لیے گئے. من ولایت تامل ناڈو کان والد. اب دیکھیے اس طرح سے آ گیا، ایک سوال آ گیا. ایک یہ سوال ہے آت اللہ نبینا من کمالات الدنیا والآخرہ وجعل حیاتہ المبارکہ، یہ ایک سوال ہے. آت اللہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من کمالات الدنیا والآخرہ. اس طرح سے اگر سوال آئے تو اب ہم آپ کو جواب کیسا لکھنا ہے. دیکھیے بہت آسان ہے، سمجھ میں آ گیا. تو یہ تو ہمارے سوالات ہیں. اب سوالات کے یہاں جوابات ہم دے رہے ہیں. ان الانسان لفی خسر، اس کے جواب میں ہم آپ کو جو ہے نا پہلے بتاتے تھے کہ ہم یہ دے کہاں رہے ہیں. یہ جو ہے ہمارے پاس اسٹڈی میٹیریل، جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اسٹڈی میٹیریل میں سیکشن نمبر 6 پیج نمبر 141 پیج نمبر 141 پیج نمبر 141 میں 141 پیج نمبر میں آپ یہ تمام چیزیں دیکھ لے سکتے ہیں کہ اس کو ہم پورا مشاہدہ کرا دیے ہیں کہ کیسا کرنا ہے. سو اب میں آپ کو ایک لکھ کر بتاتا ہوں. دیکھیں صاحب، هذه الآیۃ اخذت من السورۃ، کیا لکھیں گے صاحب؟ هذه الآیۃ اخذت من السورۃ لکھ کے اس کے نیچے لکھے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جگہ کی قلت کی وجہ سے میں بازوق لکھ رہا ہوں. کون سے سورہ سے صاحب؟ ان الانسان لفی خسر. پڑھیے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں العصر، العصر، سورۃ العصر، من سورۃ العصر. یہ ہو گیا. اس طرح سے آپ لکھ دیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے پھر یہ دوسرے سورہ سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ارے آ گیا. تو اسی طرح سے یہ بالکل پورا سیم آئیں گا. هَذِهِ الْآيَةُ، هَذِهِ الْآيَةُ، یہ بالکل سیم آئیں گا. اخذت من السورۃ، سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ کا نام سورۃ الاخلاص. الاخلاص، یہ سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص آپ اگر لکھ دیں گے آپ کو یہ 6 مارکس. یا جو ہے ہم جیسا بتائے تھے آپ کو کہ 2 سوروں کے بجائے 1 سورے سے بھی ہو سکتا ہے، 3 لیسن سے بھی ہو سکتے ہیں. لیسن سے آیا تو ہم کو کس طرح سے لکھنا ہے. اب دیکھیں یہ لیسن سے ھذا السطر، ھذا السطر اخذ من الدرس، ھذا السطر اخذ من الدرس. یہ لکھیں گے ھذا سطر. سطر کے معنی لائن. دس لائن از ٹیکن فرام دا لیسن، دس ورس از ٹیکن فرام دا سورہ، دس لائن از ٹیکن فرام دا لیسن. لکھ کے اب یہ لیسن کا نام کون سے لیسن سے ہے؟ کان عبد الکلام. عبد الکلام کون سے لیسن سے ہے صاحب؟ کون سے لیسن سے ہے عبد الکلام؟ جلدی بولیے. لیسن کا نام اے پی جے عبد الکلام ہے. اے بی جے عبد الکلام. عبد الکلام یہ ہو گیا صاحب.
آت اللہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من کمالات دنیا والآخرہ، یہ کون سے لیسن سے ہے؟ شمائل النبی. یہ لائن پوری سیدھی آئیں گی، ویسی آئیں گی. ھذا السطر اخذ من الدرس، یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ یہ نام بدل جائیں گا. یہ بالکل لائن جیسے کہ یہاں اوپر یہ سیم آئی تھی، یہ یہاں سیم. یہاں پہ لیسن کے نام میں شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس طرح سے ہم یہ 4 کر کے بتایا آپ کو. اس میں 2 لیسن سے ہے اور 2 سوروں سے. اس طرح سے اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ایک مرتبہ دیکھیے کہ یہ سیکشن جو ہے سیکشن 6 ہے. ریفرنسز کرنا ہے اس کے اندر. ہاں کیا کرنا ہے؟ ریفرنسز کرنا ہے. کس کے کرنا ہے؟ یہاں پہ جو ہے ریفرنسز ہے سورہ اور پروس سے. تو یہ 2 جو کوشچنس ہیں، یہ جو 2 کوشچنس آئے ہیں یہ سورہ سے ہے، اور یہ جو 2 ہے یہ جو ہے پروس سے ہے. تو اس میں سے ہم کوئی 2 کرنا ہے. 4 میں سے صرف 2 آپ کو کرنا ہے. 1 لکھے تو 3 مارکس، 2 لکھے تو 6 مارکس. یہ پورا کا پورا آپ کو کہاں ملیں گا؟ یہ پیج نمبر 144 جو ہماری کتاب ہے اس کے اندر آپ کو پورے اس کے ہم جو ہے کچھ امپورٹنٹ لائنز اور امپورٹنٹ سوروں کے لائنز دیے ہیں. اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بآسانی آ جائیں گے. اگر کوئی کتاب نہیں لیے ہیں تو ادباً گزارش ہے کہ آپ فوراً یہ کتاب اپنے پاس رکھیے. اگر آپ سولجر ہیں اور آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہیں تو آپ بیکار ہیں. اسی طرح سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ محنت کرنا اس کے لیے بہت زیادہ دشوار ہو جائے گا. چلیے ٹھیک ہے، یہ ہمارا سیکشن ختم ہوا. اب یہاں سے ہم کوشچن آنسر شروع کریں گے. سیکشن نمبر 7. کوشچن نمبر 7 8 9 10 یہ چاروں سیکشنز کوشچن آنسر سے ماخوذ ہے. کوشچن آنسر اس میں کریں گے. یہ بھی بہت آسان ہے، آپ پہلے اس میں دیکھ چکے ہیں. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسا کرنا ہے. پیارے بچوں، ہم آپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ماں باپ اور مینجمنٹ کالج کا. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو بہت زیادہ آسان ہو جائیں گا. آئیے صاحب، یہ جو ہے سیکشن نمبر 7 یہ پوئٹری کوشچن آنسرس رہیں گے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 7 جو ہے پوئٹری کوشچن آنسرس رہیں گے. پوئٹری کوشچن آنسرس رہیں گے. کرنا کیسا ہے اور آئیں گا کیسا ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. Answering 2 of the following in Arabic. Section number 7. Answering 2 of the following in Arabic. یہ آپ کو لکھنا نہیں ہے، صرف سمجھ لینے کے لیے. اب آگے صاحب کوشچن کس طرح سے آئیں گا اور آپ کو آنسر کا حصہ دینا ہے اور اس کے کل آنسر کہاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیں گے. آئیے پہلے جو آپ کے کوشچن اس میں صرف 2 کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. کوشچن نمبر 1 من ہوا خیر داعی. من ہوا خیر داعی. بی ماذا تمنت الام. اماں کی کیا کوشش ہوتی ہے، کیا تمنا ہوتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے. لمن الفضل جزیل. لمن الفضل الجزیل یہ ایک کوشچن ہے صاحب. اور ڈی ہے
هل المال ظل زائل؟ ظل زائل، هل المال ظل زائل. یہ چاروں کوشچنس کے آنسر جو ہے آپ کو ہماری جو یہ کتاب ہے، یہ کتاب کے پیج نمبر 144 پہ مل جائیں گے. کون سے پیج پہ ملیں گے صاحب؟ پیج نمبر 144. پیج نمبر 144 پہ یہ تمام آنسرس مل جائیں گے. فار ایگزامپل دیکھیے صاحب، من ہوا خیر دائی، یہ جو کوشچن ہے یہ وہاں پہ 8 نمبر پہ ہے، ہماری بک میں 8 نمبر پہ کیا ہے؟ من ہوا خیر دائی کیا ہے صاحب؟ النبی یا الرسول، النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹا سا درود ہے، آپ کو لکھنے آنا چاہیے. جب تک آپ کی یہ کتاب میں لکھا ہوا رہیں گا، فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے چلے جائیں گے. وہ 100 سال ہو جان دو، 1000 سال ہو جان دو، وہ کتاب اگر ویسی رہی جس کی آپ پریکٹس کر کے رکھے ہیں، وہ پھٹی نہیں، جلائی نہیں گئی، تو اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہیں گا. اور جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب الگ سے آپ کو ملتا رہیں گا. النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر دائی، خیر دائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی طرف بلانے. ماذا تمنت الام، ماذا تمنت الام، یہ کوشچن کہاں ہے صاحب؟ ہماری بک میں یہ 12 نمبر پہ ہے، یہ 12 پہ ہے، 12 نمبر پہ ہے. ماذا تمنت الام، تمنت الام کیا کرتی ہے صاحب؟ ما تمنا، تمنت الام اماں کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ الفلاح، اپنے بچوں کی کامیابی، فلاح والنجاح، سکسیس، پراسپیرٹی، یہی والدہ کی دعائیں ہوتی ہیں اپنی اولاد کے حق میں. والارتقاء، بلندی، آپ کو جو ہے آپ کی ترقی، آپ کی بلندی، آپ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی والدہ کامیاب ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. للولدی، یہ یاد رکھ لیجیے. تمنت الام الفلاح والنجاح والارتقاء للولد، اپنے بچے کے لیے وہ ہمیشہ 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 وہ اس طرح سے سوچتی ہے کہ مٹا اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تو وہ اپنی ہستی کو مٹا دیتی ہے. وہ ایک اس کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے بچے کو بڑا کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتی وہ کیسی ہے، کیا ہے، کدھر ہے. ہاں، بے شمار بے شمار بے شمار خوشیوں کو چھوڑ کر وہ آپ کی ترقی کے لیے کئی دعوتیں، کئی ولیمے، چکن مٹن اور جو بولی آپ خوشیاں چھوڑ کر صرف اپنے بچوں کے لیے. باہر گئے تو سردی ہو جائیں گے، ایسا ہو جائیں گے. بہرحال لمن الفضل الجزیل، کس کے لیے؟ دیکھیں صاحب یہ کوشچن کہاں ملیں گا؟ یہ ہمارے پاس ہماری بک میں 4 نمبر پہ ہے. لمن الفضل الجزیل، فضل اللہ جزیل، کس کا مہربانی سب سے زیادہ ہے؟ تو بتایا گیا فضل اللہ، اللہ کا فضل، فضل اللہ جزیل، اللہ کا فضل سب سے زیادہ ہے صاحب. اب حل سے، حل المال ظل زائل، کیا مال ڈھلتا ہوا سایہ ہے؟ حل المال ظل زائل، کیا مال ڈھلتا ہوا سایہ ہے؟ تو بولے آپ کو تو معلوم ہی ہے، حل سے اگر سوال آ جائے تو جواب میں کیا لکھنا ہے؟ کیا لکھنا ہے صاحب جواب میں؟ جواب میں نعم لکھ دینا ہے بس. نعم، ہاں صاحب، نعم المال ظل زائل، مال ڈھلتا ہوا سایہ ہے، مال ڈھلتا ہوا سایہ ہے صاحب. المال ظل زائل، نعم المال ظل زائل. حل المال ظل زائل، بولے ہاں صاحب، نعم المال ظل زائل. اس کو جو ہے نا کہیں اور جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ لکھ دے سکتے ہیں.
چلیے صاحب یہ ہمارے 4 کوشچنس سیکشن نمبر 7 سے منسلک تھے. آپ کو جو ہے نا اب ہم آگے چلیں گے سیکشن نمبر 8. سیکشن نمبر 8 کریں گے. میرے بچوں اچھا محنت سے پڑھو, اچھا محنت سے لکھو. جب تک آپ لکھنے کی پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو لکھنے آنا مشکل ہے. چلیے صاحب تو یہ کیا ہے صاحب سیکشن نمبر 7 ہو گیا, یہ بھی ختم. اب ہم کریں گے سیکشن نمبر 8. کون سا سیکشن کریں گے؟ سیکشن نمبر 8. اب دیکھ لیجیے صاحب سیکشن نمبر 8 ریلیٹڈ ہے صاحب پروس کوشچن آنسرس. کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہاں پہ پروس کے کوشچن آنسرس, پروس اینڈ سورہ, پروس اینڈ سورہ سے ریلیٹڈ ہے یہ جو کوشچن ہے. یہ سیکشن 8 آنسر any 2 of the following in Arabic. Answer any 2 of the following questions in Arabic. Answer any 2 of the following questions in Arabic. Questions in Arabic. یہ 3 into 6 6 مارکس کا ہی ہے. کوشچن کس طرح سے آئیں گے؟ ہم آپ کے جو امپورٹنٹ کوشچنس ہم کرا رہے ہیں جو پریویس کوشچن پیپر میں دیے گئے ہیں, آپ غور و فکر. اذکر بعض اسماء شہیر لسورۃ الفاتحہ. پہلا کوشچن اس میں صاحب 8 سیکشن میں. اذکر ذکر کرو, یاد کرو, بعض اذکر بعض اسماء, اسماء المشہور, اسماء المشہور مشہورۃ لسورۃ الفاتحہ, لسورۃ سورہ فاتحہ کے مشہور نام کیا ہے؟ یہ کوشچن ہو گیا. بی من فی خسر, کون ہے صاحب جو نقصان میں ہے؟ سی کیف کان, کیف کان اہتمام, اہتمام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنظافت, بنظافت بدنیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کی حفاظت کیسا فرماتے تھے؟ لاسٹ کوشچن ہے اس میں. ما ہی عاصمۃ ولایت تلنگانہ. عاصمہ کیپٹل, تلنگانہ کا کیپٹل کیا ہے؟ تلنگانہ کا کیپٹل کیا ہے یہ آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ. یہ کوشچن ہے. اب آئیے صاحب یہ ہماری بک میں کہاں پہ ہے اور ہم کو لکھنا کیسا ہے؟ یہ 2 سوال بنتے ہیں. اذکر بعض اسماء, اذکر بعض اسماء سورۃ الفاتحہ, یا ایو سورۃ من القرآن الکریم مشہور بأم القرآن, اس طرح سے بھی. یا اذکر بعض اسماء المشہورہ کہ جو ہے نا سورہ فاتحہ کے بعض, یہ دوسرا نمبر پہ ہے. دیکھیں صاحب یہ ہمارے بک میں جس کا پیج نمبر ہے پیج نمبر 146, یہ پیج نمبر 146 پہ نمبر 2 ہے. یہ آنسر نمبر 2. سورت کو ہے صاحب جو مشہور نام ہے قرآن کے, ام الکتاب, ام الکتاب, فاتحۃ الکتاب, فاتحۃ الکتاب, سورۃ الشفاء,
सूरत शिफा, सूरत हम, इस तरह से और भी बहुत सारे नाम, आप 3 नाम मिनिमम लिखिए। उसके बाद साहब मनफिल खुस्र, नुकसान में कौन है, कौन है साहब नुकसान में? अल इंसान फिल खस्र, इंसान नुकसान में है साहब। ये आंसर मनफिल खुस्र। मन हुआ फिल खुसरान का लफ्ज़ भी आया है, ये मन फिल खुस यहाँ दिए हैं। ये हमारे पास पेज नंबर 33, ये पेज नंबर 33 में 5th क्वेश्चन है। देखो बेटा, पेज नंबर 33 में 5th क्वेश्चन है, मन हुआ फिल खुसरान, मन हुआ फिल खुसरान है यहाँ पे, या इस तरह से आया है फिल, अगर ऐसा भी आया है तो उसका जवाब है साहब मन फिल खुसरान। अल इंसान, अल इंसान लॉस में है। कौन लॉस में है साहब? इंसान लॉस में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है हमारा, कैफ़ काना एहतिमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनज़ाफ़तिल बदनी, ये जो है हमारे पेज नंबर 146 में ही, पेज नंबर 146 में 6 नंबर पे है, पेज नंबर 146 पे 6 नंबर पे है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिमामन कबीरन, एहतिमामन कबीरन, काना रसूलुल्लाह, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिमामन, एहतिमामन कबीरन, एहतिमामन कबीरन बिनज़ाफ़तिल बदन। बदन में देखिए साहब, इसके अंदर क्या लिखे, सिर्फ आप खबीरन, ये एक ही लफ्ज़, समझ में आ गया। इसके अंदर एक इंसान, मा हिया आसिमतुल विलायतुल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या? मा हिया, इसमें 20 क्वेश्चन में है, ये हमारे यहाँ पे हमारी बुक में 20 नंबर पे है। मा हिया आसिमतुल विलायतुल आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना, हैदराबाद, हैदर आबाद, हैदराबाद। आसिमतुल विलायत तेलंगाना, बाकी का पूरा क्वेश्चन मैसेज है आसिमतुल विलायत तेलंगाना। ये देखिए इस तरह से ये चार हम 4 के 4 आपको बता दें। इसमें सिर्फ आपको 2 करना है, 1 लिखे तो 3 मार्क्स, 2 लिखे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया साहब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स। अब यहाँ से हम 9 और 10 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। बहुत ही रेयर, कभी जो है 1 वर्ड आंसर में से भी शॉर्ट आंसर्स में आंसर्स आ जाते हैं, कभी शॉर्ट आंसर के 1 वर्ड में आते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक आंसर हमारे को आया था मन हुआ फिल खसरान, वो जो है मैं आपको 1 वर्ड आंसर में है, वो इंशाअल्लाह ताला आगे बताऊंगा। इसलिए उसका पेज नंबर सेपरेट आपके लिए डाला था कि वो आंसर आपको कहाँ मिलेगा। अब आइए साहब, यहाँ करेंगे हम सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर कौन सा है ये? 8। और सेक्शन नंबर 8 रिलेटेड है, सॉरी सेक्शन नंबर 8 हम कर चुके। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 आंसर इन 1 वर्ड।
اب ون ورڈ آنسرس کرنا ہے اور وہ بھی پروس کے. ون ورڈ آنسرس کرنا ہے. کس کے ون ورڈ آنسر کرنا ہے ہمارے کو؟ آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس ان ون ورڈ. Section number 9. Answer the following questions in one word. ون ورڈ میں آنسرس کرنا ہے. کس کے رہیں گے یہ سیکشن نمبر 9 میں؟ پروس اینڈ سورہ کے. پروس اینڈ سورہ کے ون ورڈ آنسرس رہیں گے. یہ ہمارے کو کہاں ملیں گے؟ یہ جو ہے ہمارے پیج نمبر 149 پہ ملیں گے. ہماری بک جو ہے اس کے اندر پیج نمبر 149 پہ آپ کو پورے آنسرس بآسانی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. اب سوال کیسا ہوگا اور اس کا جواب کیسے دینا ہے یہ ہم دیکھیں گے. یہاں دیکھیے بالکل ایک ہی ورڈ میں آنسر دینا ہے. کوشچن نمبر 1. من فی الجہد والسرور. یہ جو ہے ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ سیکشن نمبر 9 میں ایز پر دا بک پوئٹری کوشچن پروس کوشچن آنسرس ہے. میں وہی آپ کو پہلے بتاؤں گا. اس کے اندر ہمارے پاس جو یہ کوشچن پیپر ہے اس میں پہلے پروس کوشچن اور پوئٹری کوشچن آنسرس بتائے گئے ہیں اور اکارڈنگ ٹو بک پروس کوشچن آنسرس ہیں. ٹھیک ہے چلیے صاحب ہم وہی کریں گے پہلے ایز پر دا کوشچن پیپر نہیں ایز پر دا بک. کم آیتن فی سورۃ الفاتحہ. فی سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں؟ ہاؤ مینی ورسز آر دیر ان سورۃ الفاتحہ؟ ایک کوشچن ہوگا صاحب. کوشچن نمبر 2. هل اعطى اللہ النبیین. دیکھیے یہ اس سے پہلے بھی آیا. هل اعطى اللہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من کمالات الدنیا. یہ ہمارے کو ریفرنسز میں بھی پوچھا گیا تھا یہی سبق میں. اگر ہم آپ کو معلوم ہوا یہ کہاں سے آیا تھا تو بہت آسان ہو جاتا ہمارے لیے. نیکسٹ کوشچن نمبر 3. من جا فی البستان. بستان کہتے ہیں باغ کو. باغ میں کون آیا صاحب؟ دیکھیں یہاں پہ آیا کوشچن نمبر 4 میں پھر آیا یہی کوشچن. من ہوا فی الخسران. لاسٹ کوشچن ہے اور یہ پورے کرنا ہے آپ کو. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للحیوان. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی مہربان تھے؟ دیکھیے صاحب اس کے آنسرس ہمارے کو کہاں ملیں گے؟ پیج نمبر 149.
149. اس میں یہ پہلا ہی کوشچن ہے, یہ بالکل پہلا ہے, پہلے میں پہلا. کم آیاتن فی سورۃ الفاتحہ, کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں. حل سے جواب آیا. حل کے آپ کو معلوم ہے اگر سوال حل سے ہو تو جواب میں نعم. اب کہیں بھی جا کے ڈھونڈنے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. من جاء فی البستان, من جاء فی البستان, باغ میں کون آئے تھے؟ وہ صحابی رسول کے باغ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ, انصاری صحابی. یہ کوشچن 8 پہ ہے ہمارے پاس. من جاء فی البستان, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے صاحب. من ہوا فی الخسران, آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کرے تھے آپ. من ہوا فی الخسران یہ ہمارے پاس ہماری بک میں 5 نمبر پہ ہے, 5th پہ ہے, جو ہم پیج نمبر 33 پہ وہاں دیکھے تھے. من ہوا فی الخسران یہ اس کے اندر پیج نمبر 149 پہ 5ویں نمبر پہ ہے. الانسان, الانسان لاسٹ. اور ہم آپ کو بتائے تھے, پھر ایک بار دیکھ لیجئے اسپیشلی حل سے اور آ سے اگر سوال آئے تو 99.99% نعم. یہ نعم, نون عین میم, یہ کیسے لکھنا؟ بہت آسان ہے. ایسا کر دیجئے, ایسا کر دیجئے, یہ نعم, بہت آسان ہے. نام لکھ دے تو آپ کو آسان ہوگا. یہ تو اس طرح سے اس کا سوال کا جواب جو ہے خالی یہاں پہ نعم ہو گیا. یہ 5 آنسر, 5 کے 5 کرنا ہے آپ کو, اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. یہ ہمارے پروس اور سورہ کے کوشچن آنسرز کمپلیٹ ہوئے یہ سیکشن کے پیپر 1. آپ اچھا پڑھیں گے, جیسا کہ مشہور ہے, پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے نواب, پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے نواب. ٹھیک ہے, تو اب آگے ہم جو ہے سیکشن نمبر 10. سیکشن نمبر 10 یہ جو اس کا جو ریلیشن ہے وہ ہے صاحب پوئٹری. پوئٹری کے 1 ورڈ آنسر رہیں گے. یہ پوئٹری کے 1 ورڈ آنسر رہیں گے. سوری 1 into 5 5 مارکس. سیکشن نمبر 10 1 into 5 5, 9 بھی 1 into 5 5 تھا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں اس کے باقی کے جتنے بھی سیکشن نمبر 10 11 to 16 ہم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.